الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ عورتوں کی گواہی کے بارے میں ہماری فقہ کا نقطہ نظر کس غلطی پر مبنی ہے۔ یہ چونکہ نہایت اہم بحث ہے اور شہادت کی بحث ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ چند چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ ایک یہ کہ ہمارے علم نے جس آیت پر اس کی بنیاد رکھی ہے وہ سورہ بقرہ کی وہی آیت ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اور روایت نہیں ہے سوائے زہری کی اس مشہور روایت کے جس میں یہ عمومی بات بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور مضت السنہ، یہی طریقہ رائج رہا ہے۔ اس میں جتنے بھی ہمارے سامنے مسالک آتے ہیں ان میں یہ تصور کہ عورتوں کی گواہی تنہا بھی کسی معاملے میں قبول کی جا سکتی ہے، میں نے جو ابن رشد کے حوالے سے خلاصہ بتایا تھا اس میں یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صرف ان معاملات میں قبول کی جاتی ہے جو التی لا یطلع علیہ الرجال غالباً، جن پر مرد عام حالات میں مطلع نہیں ہو سکتے، مثل الولادہ والاستحلال و عیوب النساء، عورتوں کے عیوب، بچے کی پیدائش ہوئی ہے نہیں ہوئی، پیدائش کے وقت بچہ رویا تھا نہیں رویا، اس پر قضیے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ یہ معاملات ہیں، یعنی ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا شہادت النساء مفردات عَنِ النساء دون الرجال فَيَا مقبولۃ عند الجمہور فی حقوق الابدان التی لا یطلع علیہ الرجال، اور پھر آگے مثالیں دے دی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاں تک تنہا عورتوں کی گواہی ہے وہ کسی بھی معاملے میں مقبول نہیں ہے، یعنی مالی معاملات میں بھی مقبول نہیں ہے۔ مالی معاملات میں بھی یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد ہو، اس صورت میں قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس آیت میں یہی کہا ہے نا کہ جب تم کوئی دستاویز لکھو تو 2 مردوں کو گواہ بنا لو، مرد نہ ہوں تو اس سے ہمارے فقہا نے یہ مسالک قائم کیے ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ مثال کے طور پر بدن کے حقوق ہیں، جس کی مثالیں دی گئی تھیں کہ طلاق ہے، رجعت ہے، ان کو ہماری فقہی اصطلاح میں حقوق الابدان کہتے ہیں۔ نکاح ہے، کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ مالی معاملات ہیں جن کی مثالیں موجود ہیں، کوئی دستاویز لکھنی ہے، تو ان میں پھر فرق کرنا شروع کیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اچھا، پھر اس سے یہ ایک اور نتیجہ نکال لیا گیا ہے کہ شہادت کی نوعیت سے جو کچھ آگے فیصلہ کرنا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سب چیزوں پر بحث کر کے آپ کو یہ بتا دیا کہ نہ اس نقطہ نظر کی کوئی بنیاد کسی صحیح روایت پر رکھی گئی ہے، نہ قرآن مجید کی اس آیت سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا تجزیہ کر کے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ وہ قانون سے متعلق ہی نہیں ہے، عدالت سے متعلق ہی نہیں ہے، اس میں مجھے اور آپ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ نزاع سے بچنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے، اپنے باطن کی تطہیر پر قائم رکھنے کے لیے اگر تم کوئی دستاویز لکھو، اگر کوئی مالی معاملہ کرو تو اس میں تحریر بھی لکھ لیا کرو، یعنی اگر وہ دستگردہ نوعیت کا نہیں ہے، اور اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اور اس وقت کی صورتحال میں وہ گواہ جو گواہی کو زیادہ سے زیادہ قائم رکھ سکتے تھے،
جن پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا تھا، ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے اور ہمارے ہاں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، تو ہم اسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمارے علم کے ایک جلیل القدر امام حافظ ابن قیم نے یہی بات اعلام میں لکھی ہے، یعنی آیت کس رخ سے مخاطب کر رہی ہے اس کو واضح کیا ہے۔ ہماری فقہ کی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید کا مخاطب کون ہے، قرآن مجید کا اصل فہوا کیا ہے، قرآن مجید میں یہ بات کس پہلو سے آئی ہے، اس کو متعین کرنے میں غلطی ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ واقعات اور روایات سے بعض اوقات مستقل بذات اصول اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ روایات ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں، یعنی وہ کسی اصول کو اپلائی کر کے دکھا رہی ہوتی ہیں اور ان کو اسی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے توجہ دلا دی کہ جہاں تک اسلام اور اسلامی شریعت کا تعلق ہے وہ اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتی، اس نے اس کو بالکل قانون کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اس کے ہاں شہادت کے معاملے میں کوئی چیز بھی متعین طور پر لوگوں پر فرض نہیں کر دی گئی، صرف انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گواہ بنائیں، اور گواہوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ آئیں، گواہی دیں، اور ان کے بارے میں کوئی غلط رویہ نہ اختیار کیا جائے۔ یہ وہ اخلاقی تعلیمات ہیں جو مذہب نے دی ہیں۔ دو معاملات اور دونوں زنا سے متعلق ہیں، صرف وہ مستثنیٰ ہیں۔ ان کے استثناء کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے علاوہ باقی ہر معاملے میں یہ قاضی کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ جرم کے ثبوت کے لیے یہ طے کرے کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے اور کس چیز کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اس خلاصے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تحریر و شہادت کے باب میں دوسری چیز جس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے وہ وصیت کا معاملہ ہے۔ یہ حکم سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے، مائدہ کی 106 108 آیت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کانا ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن نصر على أنهما استحقا اسما فآخران يكوبان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی اس طرح ہوگی کہ تم میں سے 2 ثقہ آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر میں ہو اور وہاں یہ موت کی مصیبت تمہیں آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے 2 دوسرے یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ یعنی اگر اپنی بستی میں ہو، اپنے علاقے میں ہو جہاں تمہارے مسلمان بھائی موجود ہیں تو پھر اپنے لوگوں میں سے، اور اگر سفر میں ہو تو پھر غیروں میں سے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ تم انہیں نماز کے بعد روک لوگے، پھر اگر تمہیں شک ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے۔ یعنی یہ قسم ان سے اس وقت لی جائے گی جب کہ تم کچھ اندیشہ محسوس کرو کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو،
اور نہ ہم اللہ کی اس گواہی کو چھپائیں گے۔ ہم نے ایسا کیا تو بے شک ہم گناہ گار ٹھہریں گے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی ان پہلے گواہوں نے حق تلفی کی ہے، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ ہم نے ایسا کیا ہے تو بے شک ہم ظالم ٹھہریں۔ اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک گواہی دیں، یا کم سے کم اس بات سے ڈریں کہ ان کی گواہی دوسروں کی گواہی کے بعد رد ہو جائے گی۔ یہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اور سنو اور یاد رکھو کہ اللہ نافرمانوں کو کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔ میں نے لکھا ان آیات میں وصیت سے متعلق اسی اہتمام کی ہدایت کی گئی ہے جو اوپر لین دین اور قرض کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے لین دین کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ نزاعات سے بچنے کے لیے، حق کو حقدار تک پہنچانے کے لیے تمہیں تحریر بھی لکھنی چاہیے اور اس پر ثقہ اور قابل اعتبار لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہیے، جیسے وہاں پابند کیا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مقصود وہی ہے جو دین کا مقصود ہے، کہ ہمارے باطن میں بھی پاکیزگی ہو، ہمارے ظاہر میں بھی پاکیزگی ہو، ہمارے معاملات پاکیزہ رہیں، ہمارے تعلقات پاکیزہ رہیں۔ تزکیہ دین کا مقصد ہے اور وہ اپنی تمام شریعت میں اس کو ملحوظ رکھتا ہے۔ تو ان آیات میں وصیت سے متعلق اسی اہتمام کی ہدایت کی گئی ہے جو اوپر لین دین اور قرض کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے، یعنی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ کہ اس میں احکام کیا ہیں، تو جیسے پیچھے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے احکام کا جو خلاصہ کیا ہے وہ بیان کر دیا تھا، یہاں بھی وہی خلاصہ سن لیجئے۔ کسی شخص کی موت آ جائے، پہلی چیز یہ ہے، کسی شخص کی موت آ جائے اور اسے اپنے مال سے متعلق کوئی وصیت کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے 2 ثقہ آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ اس میں بھی یہ ہدایت اس لیے کی گئی ہے کہ اس وقت کی صورتحال میں مسلمانوں کے مابین اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے مابین ایک نوعیت کی کشمکش برپا تھی۔ تعلقات وہ نہیں تھے جو عام طور پر عام حالات میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ کسی شخص کی موت آ جائے اور اسے اپنے مال سے متعلق کوئی وصیت کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے 2 ثقہ آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ دوسری چیز، موت کا یہ مرحلہ اگر کسی شخص کو سفر میں پیش آئے اور گواہ بنانے کے لیے وہاں 2 مسلمان میسر نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں وہ 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے۔ یعنی سفر میں ہے، وہاں پر اپنے لوگ میسر نہیں ہیں تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی مغایرت جو اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں میں تھی، بعض اوقات قبیلے اور تعلق میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اصل چیز جس کو قرآن مجید یہاں واضح کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جا سکے۔ تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں میں سے جن 2 آدمیوں کو گواہی کے لیے منتخب کیا جائے ان کے بارے میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ کسی شخص کی جانبداری میں وہ اپنی گواہی میں کوئی رد و بدل کریں گے تو اس کے سد باب کی غرض سے یہ تدبیر کی جا سکتی ہے کہ کسی نماز کے بعد انہیں مسجد میں روک لیا جائے اور ان سے اللہ کے نام پر قسم لی جائے کہ اپنے کسی دنیوی فائدے کے لیے یا کسی جانبداری میں، خواہ وہ ان کا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی گواہی میں کوئی تبدیلی نہ کریں گے، اور اگر کریں گے
تو گناہ گار ٹھہریں گے۔ یعنی یہ مزید اہتمام ہے۔ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، انہیں نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرا لیا جائے۔ یہ جو بعض اوقات اہتمام کیا جاتا ہے کہ مسجد میں ٹھہرا لیا جائے، نماز کے بعد گواہی لے لی جائے، قرآن مجید سامنے پڑھا ہو تو گواہی لے لی جائے، تو اس میں نہ مسجد کی قسم ہوتی ہے، نہ نماز کی قسم ہوتی ہے، نہ قرآن کی قسم ہوتی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اس پر ہم آگے جا کے قسم اور کفارہ قسم میں بات کریں گے، لیکن یہ بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائی جائے گی۔ یہ سب چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس سے انسان کے گرد و پیش میں ایک ماحول پیدا ہوتا ہے جو اس کے تصورات پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس سے یہ اہتمام ہو جاتا ہے کہ وہ یہ خیال کرے گا کہ میں نے تو مسجد میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی، میں نے تو نماز کے بعد یہ عہد کیا تھا، میرے سامنے تو اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت کی یاد دہانی کرا دیں اور وہ گواہی پر قائم رہے۔ یہ اہتمام اس مقصد سے کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ گواہوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گواہی شہادت اللہ یعنی اللہ کی گواہی ہے، لہٰذا اس میں کوئی ادنا خیانت بھی اگر ان سے صادر ہوئی تو وہ نہ صرف بندوں کے بلکہ خدا کے بھی خائن قرار پائے گی۔ پانچویں، اس کے باوجود اگر یہ بات علم میں آ جائے کہ ان گواہوں نے وصیت کرنے والے کی وصیت کے خلاف کسی کے ساتھ جانبداری برتی ہے، یعنی ساری احتیاطوں کے باوجود بہرحال انسان ہے، بڑی سے بڑی غلطی کر سکتا ہے، بہت کچھ وعدے کر کے مکر سکتا ہے، کسی کا تعلق، کسی کی جانبداری، کوئی مادی مفاد اس کو شیطان کے حوالے کر دے سکتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ کیا کہ وصیت کرنے والے کی وصیت کے خلاف کسی کے ساتھ جانبداری برتی ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے، تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان میں سے 2 آدمی اٹھ کر قسم کھائیں کہ ہم ان اولا بھی شہادت گواہوں سے زیادہ سچے ہیں۔ یہ اولیان تھے جن کی شہادت کو حق قرار دیا گیا تھا، ہم ان سے زیادہ سچے ہیں، ہم نے اس معاملے میں حق سے کوئی تجاوز نہیں کیا، اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہو تو خدا کے حضور میں ہم ظالم قرار پائیں گے۔ یعنی ان الفاظ میں اس طرح متنبع ہو کر پھر 2 آدمی وہاں سے اٹھے۔ اب ظاہر ہے کہ ادھر سے بھی کچھ لوگ قسم کھا کے گواہی دے رہے ہوں گے، ادھر سے بھی گواہی دے رہے ہوں گے، تو اس موقع کے اوپر پھر لوگ فیصلہ کر دیں گے، عدالت فیصلہ کر دے گی کہ اب کس کو قبول کرنا ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات یہ کہ گواہوں پر اس مزید احتساب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے خیال سے توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، ورنہ انہیں ڈر ہوگا کہ انہوں نے اگر کسی بدعنوانی کا ارتکاب کیا تو ان کی قسمیں دوسروں کی قسموں سے باطل قرار پائیں گی۔ یعنی یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے قسم کھائی، اس کے جواب میں 2 ثقہ آدمیوں نے قسم کھا لی تو قسم باطل ہو گئی، اب ان کی گواہی پر بھی جرح ہو سکتی ہے اور ان کی گواہی پر بھی جرح ہو سکتی ہے، یعنی اب میرٹ پر قبول کر لیا جائے گا، اور اولا بشہادت ہونے کے باوجود ان کی گواہی رد ہو جائے گی۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا چیز ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے لین دین کے معاملے میں قرآن مجید کی آیات دیکھی، یہ وصیت کے بارے میں۔ مال چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر معاشرے میں بغض اور عناد اور معلوم نہیں کیا کیا بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلامی شریعت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے کہ جھگڑے کے پیدا ہونے کی بنیاد کاٹ دی جائے۔ یہ سد باب کی ہدایات ہیں، دروازہ بند ہو جائے، وہ چیز پیدا نہ ہو سکے۔ جب پیدا ہو جائے گی تو پھر تو بہرحال اس سے نمٹنے کے دوسرے طریقے ہوں گے،
لیکن ممکن حد تک کیا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ چونکہ لین دین ہوا ہے، اب کسی کا حق تلف ہوگا یا ٹھیک ٹھیک ادا ہوگا۔ یہاں بھی کیا ہے، مرنے والا تو چلا گیا دنیا سے، اس نے اگر کوئی وصیت کرنی تھی تو کر دی، اس کے بعد اس مال میں کچھ لوگ حقدار ہو گئے ہیں، ان کا اگر حق تلف کیا جاتا ہے تو خاندان میں جھگڑے ہوں گے، تعلقات میں بگاڑ آئے گا، ایک دوسرے کے بارے میں دل میلا ہوگا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے کہ ہمارے درمیان ایسی کوئی چیز نہ پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے نا کہ یہ دعا سکھائی ہے کہ اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں اگر کوئی غل ہے، کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی ناراضی کا شائبہ ہے تو یہ جنت میں دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے۔ دنیا میں ہم جب جیتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کو نہ کسی سے کوئی گلہ، نہ شکوہ، نہ ناراضی، نہ کوئی ایسی چیز کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے ان چیزوں کی یاد میں کھوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل زندہ رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے زبان تر رہے، بندہ مومن کے شب و روز اچھے خیالات کے ساتھ گزرے، صرف ظاہری میں نہیں، اس کے باطن میں بھی پاکیزگی ہو، اور باطن کی پاکیزگی خیالات کی اور فکر کی پاکیزگی سے آتی ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ ہدایات دے رہے ہیں۔ ان کو اسی روح اور اسی اسپرٹ میں سمجھنا چاہیے۔ اس میں اگر یہ کہا ہے کہ مسلمانوں ہی کو گواہ بناؤ، اگر یہ کہا ہے کہ مردوں ہی کو گواہ بناؤ، تو اس سے مقصود کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مقصود وہی ہے کہ کسی جھگڑے اور نزاع کی نوبت نہ آنے پائے، کوئی خرابی نہ ہونے پائے۔ اب جب ہم کوئی دستاویز لکھیں گے یا ہم کوئی لین دین کریں گے یا کسی وصیت پر گواہ بنائیں گے تو اس روح کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، اور اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ ممکن ہے کہ ہمارے آج کے حالات میں اس سے بالکل مختلف صورتحال پیدا ہو چکی ہو۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ کسی کا مسلمان ہونا اس بات کو لازم کر دیتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ فریب نہیں دے گا۔ لوگ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، مسلمانوں سے یہی توقع ہوتی ہے، لیکن کیا اب بھی یہی صورتحال ہے؟ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص امریکہ یا برطانیہ میں ہو اور وہ اپنے کسی ہم وطن کے بجائے یا اپنے کسی ہم مذہب کے بجائے کسی انگریز کا یا کسی امریکی کا یا کسی اور کا انتخاب کر لے اور اسے زیادہ اعتماد محسوس ہو۔ تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس میں روح یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے کم یہ توقع ہو یا جن کے بارے میں کم سے کم اس شبے کا امکان ہو کہ یہ کوئی خرابی پیدا کریں گے، یہ چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی میں نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی تھی کہ ایک فقیہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں اصل کیا ہے اور اس میں وہ کیا چیزیں ہیں جو حالات کے لحاظ سے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ روزہ رکھنے کے بارے میں ہم کو یہ کہا ہے کہ ان کنتم علی سفرن، کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، یا یہ کہ تم مریض ہو، تو اب اس میں کیا ہے؟ مریض اور مسافر ایک حالت ہے جو عام طور پر پیدا ہوتی ہے، لیکن بہت سی ایسی حالتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اس کے بعد ہم قیاس کر کے ان سے متعلق کر لیتے ہیں۔ وہاں بھی اصل علت ہے جس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاً رعایت دینا چاہتے ہیں، وہ صرف سفر کے ساتھ یا مرض کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہی صورتحال یہاں بھی ہوگی۔ اس میں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب قرآن مجید پر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے، تو مخاطب کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں یہ منشا کیسے متعین ہوگا۔ اگر کوئی چیز عدالت کو کہی جائے گی، قانون کو کہی جائے گی، تو لب و لہجہ اور ہوگا، وہاں نصیحت نہیں کی جاتی، وہاں قاعدہ بتا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مجھے کہی جا رہی ہے، آپ کو کہی جا رہی ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، نصیحت ہے، اس میں ہماری بہتری ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے تزکیے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بحث پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اب ہم تقسیم وراثت کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ یہ آخری چیز ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں مجھے تفصیلی بحث کرنا پڑی ہے، یعنی بہت آسان تھا جس طرح میں نے قانون معیشت کی ابتدا میں خلاصہ کیا ہے، یا جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ شہادت اور تحریر کے بارے میں یا وصیت کے بارے میں احکام کا خلاصہ کیا ہے، اسی طرح یہاں آیات نقل کر کے خلاصہ کیا جا سکتا تھا۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ بہت سادہ قانون ہے، اس کو چند نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کو ابتدا میں بھی بیان کر دیا ہے، اور اگر آپ میری کتاب اسلام کو کھولیں گے تو وہاں بھی چند نکات کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن جیسے تحریر و شہادت کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید کوئی اور بات کہہ رہا ہے، اور ہمارے فقہا نے اس کو کوئی اور صورت دے دی ہے، یہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا شاید موضوع نہیں۔ یعنی قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے اس کو اس طرح سے بگاڑ دیا گیا ہے، اس میں ایسی چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جہاں قدم رکھیے وہیں آسمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیلی تحلیل کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا حکم کیا ہے، قرآن کا مدعا کیا ہے، اس مدعا کو ہم کیسے سمجھیں گے، اس کو سمجھنے میں غلطی کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اس تفصیلی بحث کو ہم آئندہ نشست پر اٹھا رکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔